نامہ اعمال۔ یہ نامہ اعمال کیا ہے؟ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسان کے اچھے اور برے کام لکھے جاتے ہیں۔ دو فرشتے کرامن کاتبین ہر وقت ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تاکہ ان کے ایک ایک عمل کو نقل کر سکیں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے؟ مگر ایسا نہیں ہے۔ انسان 24 گھنٹے سخت نگرانی میں ہے۔ وہ اف بھی کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو بہت معزز ہیں، تمہارے اعمال نامے لکھنے والے ہیں، وہ ان تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ جیسے ہر انسان کی بایوگرافی لکھی جا رہی ہے، اب انسان جیسا چاہے اپنی کتاب کو تیار کرے اور یاد رکھے کہ قیامت کے دن اس کی کتاب کو کھولا جائے گا، کوئی بات کسی سے چھپی نہ رہے گی۔ اب ہم چاہیں تو اپنی کتاب کو خوبصورت کتاب بنا دیں یا گناہوں کی آگ سے، جھوٹ کی بدبو سے سڑی ہوئی بدنما کتاب۔ ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی خود کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، جسے قیامت کے دن کھولا جائے گا۔ نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس سے آسان سا حساب لیا جائے گا۔ جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کے لیے بڑی مشکل ہے۔ سورہ حاقہ میں آیا ہے، اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنا ہاتھ پیٹھ کی جانب موڑ لیں گے تو ان کا نامہ اعمال ان کو پیٹھ کی طرف دیا جائے گا، جیسے کہ سورہ انشقاق میں آیا ہے، البتہ وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عنقریب موت کو پکارے گا اور وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل خانہ میں خوش و خرم رہتا تھا، بے شک اس نے یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ حساب کے لیے اللہ کے پاس ہرگز لوٹ کے نہ جائے گا۔ کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ دوسری طرف دائیں جانب والے جنت کے باغوں میں ہوں گے، جیسا کہ سورہ مدثر میں آیا ہے، سوائے دائیں جانب والوں کے وہ باغات میں ہوں گے اور آپس میں پوچھتے ہوں گے مجرموں کے بارے میں اور کہیں گے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے، ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بیہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی بیہودہ مشاغل میں پڑے رہتے تھے اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ لیکن ہم یہ سب جانتے ہوئے بھی بھول جاتے ہیں کہ میرا بھی اعمال نامہ کھولا جائے گا۔ کوئی گناہ کرتے ہوئے، کسی کو بد دعائیں دیتے ہوئے، کسی کو کوستے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک لفظ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس کتاب کو لکھنے میں اللہ رب العزت نے بڑی چھوٹ دی ہے۔ ایک انسان جب نیکی کرنے کی سوچتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہے کہ اسے فوراً لکھ لیا جائے، لیکن جب انسان کوئی گناہ کرنے کی ٹھانتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہے، ٹک جاؤ، نہ لکھو، شاید یہ اپنا ارادہ بدل دے۔ یعنی جب تک کہ انسان گناہ کو انجام نہیں دے لیتا نہیں لکھا جاتا ہے، مگر نیکی کا ارادہ بھی کیا، اس کو سوچا بھی تو اسے فوراً لکھ لیا جاتا ہے۔